یونان کے نوجوانوں کا ایک عجیب قصہ۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ کو ان نوجوانوں کا قصہ بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی تھی۔ وہ نوجوان یونان کے رہنے والے تھے۔ وقت کے حکمران ظالم بھی تھے اور بت پرست بھی تھے، اور وہاں کے باشندوں کو بھی اپنے رنگ میں رنگا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ ظلم اور بت پرستی کی اس فضا میں چند نوجوانوں نے اپنے ایمان پر قائم رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں ڈرایا بھی گیا، دھمکایا بھی گیا، سبز باغ بھی دکھائے گئے، لیکن انہوں نے ایمان کو سینے سے لگانے رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت بت پرستوں کی تھی اور بت پرستی کے سوا کچھ بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ سوسائٹی گندی تھی اور گندگی کے سوا کسی اور چیز پر راضی نہیں تھے۔ ان نوجوانوں کے ایمان کو بڑے سخت امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف حکومت تھی، عہدے اور منصب تھے، مال و دولت کی چمک تھی، عیش و عشرت تھی، عافیت اور سلامتی تھی۔ دوسری طرف ایمان تھا، ایمان کے تقاضے تھے، امتحان تھے، آزمائشیں تھے، حکمرانوں کی ناراضگی تھی۔ وہ نوجوان بولے کہ یا اللہ، کیا کرے؟ ایمان کو چھوڑتے ہیں تو آخرت تباہ ہوتی ہے، ایمان پر قائم رہتے ہیں تو دنیا تباہ ہوتی ہے۔ ایمان کو چھوڑتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، ایمان پر قائم رہتے ہیں تو حکمران ناراض ہوتے ہیں۔ ایمان کو چھوڑتے ہیں تو جہنم اور اس کی عذابوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایمان پر قائم رہتے ہیں تو پکڑ و پاکا اور قید و بند کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایمان کو چھوڑتے ہیں تو تیرا تعلق ٹوٹتا ہے، ایمان پر قائم رہتے ہیں تو خاندان اور قوم سے تعلق ٹوٹتا ہے۔ تو وہ نوجوان بڑی پریشانی میں پڑ گئے تھے، لیکن جب انہوں نے عزم کر لیا ایمان کی سلامتی کی تو ایمان مادیت پر غالب آ گیا۔ ایمانی منطق نے برہانی منطق کو شکست دے دی، دل نے عقل کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو دلوں کا مالک ہوں، میں نے جب ان کی عزم کو دیکھا، ان کے جذبے کو دیکھا، ان کے یقین کو دیکھا تو انہیں ہدایت میں اور زیادہ مضبوط کر دیا اور ان کے دلوں کو صبر اور استقامت عطا فرما دی۔ جب اللہ کسی کو ہدایت دے دے اور جب اللہ کسی کو صبر اور حوصلہ عطا فرما دے تو ایسا شخص پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف بھی نہیں رہ جاتا۔ ان نوجوانوں نے بھی وقت کے نمرودوں کی ساری ترغیبوں اور ساری تحریکوں کو خاک میں ملا دی اور کہا، ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکارنے والے نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو یہ بڑی بے جا بات ہوگی۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ جب ساری آبادی بھی ہمارے خلاف، حکومت بھی مخالف، تو ہم اپنی ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر وسیع ہو گئی اور ان کے دل میں یہ یقین ڈال دیا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، یہاں نہیں تو کہیں اور صحیح۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں پر، اپنے گھر بار پر اور اپنے شہر پر آخر نظر ڈالی اور چل پڑے۔ ایک کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ اللہ نے جب قرآن میں ان مومن نوجوانوں کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ ان کتے کا ذکر بھی کیا۔ کتنا خوش قسمت کتا تھا جسے ان مومنوں کی صحبت میسر آ گئی۔ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو دربانی کے لیے غار کے دہانے پر کتا بیٹھ گیا، اور غار میں بھی وہ بیکار نہیں بیٹھے۔ جب تک اللہ کو منظور تھا وہ بعض صحیفوں کا مطالعہ کرتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جب عقل و شرم کا سارا ذخیرہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو میٹھی اور طویل نیند سلا دیا، اور وہ 309 سال تک اسی غار میں سوتے رہے۔ جب 309 سال کے بعد بیدار ہوئے تو ملک کے حالات بدل چکے تھے۔ بت پرستوں کے اقتدار کا سورج ڈوب چکا تھا اور اب اقتدار پر خدا پرست بیٹھے ہوئے تھے۔ کل کے جلاوطن آج کے ہیرو بنے ہوئے تھے۔ لوگ ان نوجوانوں کی تلاش میں تھے، لیکن بیداری کے کچھ ہی عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔
میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت کا کیا سامان ہے۔ اس قصے میں ایمان اور نفس کی کشمکش کو بیان کیا گیا۔ ان نوجوانوں نے نفس پر ایمان کو ترجیح دی، آخرت کو دنیا پر ترجیح دی، ایمان کے ساتھ غربت کی زندگی کو پسند کر لیا، لیکن کفر کے ساتھ عیاشی کی زندگی کو پسند نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے شہر، اپنے خاندان اور اپنے عزیزوں کی جدائی کو گوارا کر لیا، لیکن ایمان کی جدائی گوارا نہیں کی۔ وہ بڑے صبر اور حوصلے سے ایمان پر جمے ہوئے تھے، اور پھر آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ ان کا فیصلہ ہی صحیح تھا۔ انہیں مٹانے کی کوشش کرنے والے مٹ گئے، لیکن ان کا ذکر خیر آج بھی ہے اور کل بھی باقی رہے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، آج ہم ایمان اور نفس کی کشمکش سے دو چار ہیں۔ ایک طرف ایمان اور اس کے تقاضے ہیں، دوسری طرف مادی ترغیبات ہے، لذتیں ہیں، عیاشیاں ہے، کھیل کود ہے، فحاشی ہے، فلمیں اور گانے بجانے کے پروگرام ہے، دل بہلانے کے غلیظ سامان ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نفس کو سینے سے لگا لیں یا روحانیت کو اپنے دلوں میں سجا لیں۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کو ترجیح دیں، نفس کو یا روحانیت کو، دنیا کو یا دین کو۔ آئے ہم عہد کریں کہ ہم اصحاب کہف کی طرح ساری ترغیبات کو ٹکرا دیں گے اور غلاظت و بے حیائی کے سیلاب میں بھی ایمان کو سینے سے لگائے رکھیں گے انشاءاللہ۔